بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا اساطیر الاولین، یعنی یونانی دیومالا سے، گریک میتھولوجی سے میں نے ایوریز اوڈائیکل سائن برج حمل کی ایک داستان، ایک انکہی کہانی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حکمت اور علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اسے حاصل کرتا ہے جہاں سے بھی پائے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ تو ہم دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور نہ ان خرافات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور متقدمین نے فلاسفہ یونان کا ترجمہ کیا، ان کی اساطیر اور ان کی فلسفہ اور حکمت کی قیمتی باتوں کو سمجھا اور اس سے استفادہ کیا، اور پھر اسے عربی زبان میں منقلب کرنے کے بعد اس علمی خزانہ کو محفوظ کیا۔ ہلاکو خان کے بعد، انحطاط بغداد کے بعد، سقوط بغداد کے بعد، اور پھر سقوط اسکندریہ کے بعد ہمارا یہ علمی خزانہ برباد ہو گیا، کتب خانے جل گئے، رصد گاہیں تباہ ہو گئیں، اور کتب کو دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود میراث علم کا جو بقیہ آج دنیا میں موجود ہے، مصری، یونانی، رومی، کلدانی اور سامری سومرین تہذیبوں کا جو بقیہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ اہل عرب کے مرہون منت ہی ہم تک پہنچا ہے۔ برج سور کی انکہی داستان آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، ان میں ایک رمز ہے۔ یہ جو اساطیر بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک راز ہوتا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں نہ فلم تھی، نہ ڈرامہ تھا، نہ سٹیج تھا، اس دور کے حکماء، دانشور، فلاسفہ اور مدبر ایک کہانی ترتیب دیا کرتے تھے جس سے ایک معنی برآمد ہوتا ہے، تو ہم نے اس معنی کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، آج سے صدیوں پہلے یونانیوں نے آسمان پر برج سور کی جو شکل و صورت بتائی تھی، اس کا جو نقشہ سکیچ بتایا تھا، آج اس ماڈرن ایج میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں، جب ہم بھاری بھاری ٹیلیسکوپ سے ان ستاروں کے جھرمٹوں کو دیکھتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس قدیم زمانے کا انسان بغیر کسی دوربین کے، بغیر کسی جدید آلہ کے اتنا علم رکھتا تھا، اور وہ ستاروں کی اشکال سے بخوبی واقف تھا، اور ستاروں کے نام بھی انہوں نے رکھے جن کو آج تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اساطیر سے برج سور کی داستان کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ زیوس جو کوہ اولمپیا کے 12 دیوتاؤں میں ایک سب سے بڑا دیوتا تھا، یہ ایک فانی، ایک انسان خاتون پہ عاشق ہو گیا۔ یہ عورت یونان کے قریب ایک جزیرہ ٹائر پہ رہتی تھی، اور اس کا نام یورپا تھا۔ یورپا بہت خوبصورت، حسین و جمیل عورت تھی، تو زیوس بڑا عاشق مزاج دیوتا تھا۔ یورپا پہ جب عاشق ہوا تو اس نے اسے لبھانے کے لیے کئی روپ اختیار کیے۔ یہ مختلف انسانوں کی شکل میں آیا، لیکن یہ یورپا کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکا۔ اب زیوس نے اسے لبھانے کے لیے ایک جانور کی شکل اختیار کی جو بیل تھا، یعنی ورشپ، برک، دا بل، ٹورس۔ یہ ایک بیل کی شکل میں یورپا کے پاس آیا، ایک بڑا مضبوط، سفید، گورا چٹا، نرم ملائم گداز جلد والا، پیارا خوبصورت بیل بن کے، بولا بھالا بیل بن کے یہ یورپا کے سامنے آیا۔ وہ باغ میں بیٹھی تھی تو اسے یہ بیل بڑا اچھا لگا، اور یورپا آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، اسے پیار کیا، تو بیل نے سر جھکا دیا، دم ہلانے لگ گیا،
تو یورپا کو احساس ہوا ایک اپنائیت کا، ایک چاہت کا، تو یورپا اس بیل سے انس اور محبت کرنے لگ گئی اور اس کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال دی. وہ بیل فرط محبت سے، وہ تو تھا تو زیوس، بڑا خوش ہوا. اس کے بعد زیوس جب بھی یورپا سے ملنا چاہتا تھا، اس کا قرب چاہتا تھا، تو بیل کی شکل میں آ کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا. یورپا اس پہ سواری بھی کرنے لگ گئی اور پھر یہ اسے دور دراز کے علاقوں میں لے جاتا اور سیر و تفریح کراتا. اور ایک دن پھر زیوس نے اپنا اصلی روپ لیا اور اسے بتایا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور میں تمہارا دیوتا ہوں. بہرکیف یہ ایک فسانہ ہے، یہ ایک کہانی ہے. اب اس سے جو رمز، جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اہل حکمت و دانش نے اس سے جو معنی مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ زیوس نے ایک بیل کی شکل اختیار کی، زیوس محبت میں منقلب ہو گیا. تو محبت انسان کو سب سے پہلا جو سبق دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بدلاؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو برج ثور والوں میں جو سب سے بڑی صلاحیت اور قابلیت ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خاتون ہیں، برج ثور والے خود کو بدلنا جانتے ہیں. برج ثور والے اپنے مزاج میں تبدیلی لے آتے ہیں. ایک تو یہ سبق ہے، برج ثور والے اپنی عادات، اپنی اطوار بدل لیتے ہیں، محبت میں اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں کہ یہ اپنی اصل شناخت کو بدل دیتے ہیں. ایک تو یہ پہلا سبق ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ برج ثور ہمیشہ پاکیزہ اور سچی محبت پہ بھروسہ کرتا ہے، اور برج ثور خواتین کے لیے خاص طور پہ مددگار ہوتا ہے. ہر ثور مرد کسی نہ کسی خاتون کا مددگار ہوتا ہے. ثور مرد ایک بہت اچھا باپ ہوتا ہے، ایک بہت اچھا بیٹا ہوتا ہے، ایک بہت اچھا بھائی ہوتا ہے اپنی بہن کے لیے، ایک اچھا بیٹا ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے، ایک اچھا شوہر ہوتا ہے اپنی بیوی کے لیے. اور تیسرا سبق یہ ہے کہ برج ثور کی کامیابیوں کا دار و مدار ایک ایسی محبت کے ساتھ ہے جو اسے مل جائے. ٹورس زیوس تبھی کامیاب ہوا تھا جب اس نے بیل کی شکل اختیار کی تھی اور یورپا اس پہ مہربان ہوئی تھی. تو سبق یہ ہے کہ برج ثور والے محبت کرتے ہیں اور اپنی طاقت، اپنی توانائی کے ساتھ ساتھ ان میں معصومیت بھی ہوتی ہے. اب دیکھیے، ثور دکھائی تو دیتا ہے ایک بیل جو کہ بڑا خطرناک ہے. کوئی بہادر عقل مند مرد بھی بیل کے قریب نہیں جائے گا، سانڈ کے قریب نہیں جائے گا، ڈرے گا. لیکن اتنا طاقتور، بھاری بھرکم ہونے کے باوجود وہ اتنا معصوم ہے کہ وہ جیسے دکھتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہے. تو برج ثور والے بظاہر آپ کو بڑے خطرناک، بڑے متکبر، بڑے جذباتی، بڑے جلالی، بڑے مہیب اور بڑے ڈراؤنے نظر آتے ہوں گے. ان کی شخصیت کا ایک رعب اور داب آپ کو نظر آتا ہوگا، مگر حقیقت میں وہ بڑے بھولے بھالے اور معصوم ہوتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی محبت کرنے والی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بے وفائی ہو تو یہ زبردست انتقام بھی لیتی ہیں. تو ثور خاتون اگر بے وفائی دیکھے، اگر ظلم و ستم دیکھے تو ایسا بدلہ لیتی ہے کہ پھر دنیا یاد رکھتی ہے کہ ہوا کیا تھا. تو یہ ایک تعبیری سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. بس ہم نے اس کا سبق اور نتیجہ حاصل کیا ہے، اس داستان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.